الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آپ کا نام حسین ہے، آپ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے دوسرے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے، نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہیں۔ آپ کا نام حسین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے یہ دونوں نام حسن اور حسین لوگوں سے مخفی رکھے۔ آپ حضور کے پھول اور نواسہ رسول کے معزز القابات سے مشہور تھے۔ آپ اپنے بھائی حضرت حسن سے تقریباً 1 برس چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنا مبارک لعاب دہن آپ کے منہ میں گٹھی کے طور پر ڈالا اور آپ کے لیے دعا کی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ کا حقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے سر مبارک کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 بکری ذبح۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لڑکے کی پیدائش پر صرف 1 بکری ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ اس سے بھی حقیقے کی سنت ادا کر سکتا ہے، اگرچہ 2 بکریاں یا بکرے کرنا بہتر ہے۔ اور اسی 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا اور نام رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی طرح ان کا نام بھی حرب تجویز کیا، مگر بعد میں آپ نے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی اور سینہ مبارک فراخ تھا۔ دونوں کندھے اعتدال کے ساتھ بڑے اور ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں۔ ہتھیلیاں اور قدموں کے تلوے قدرے کشادہ تھے، بال گھنگریالے اور بدن خوب گھٹا ہوا اور سرخی مائل سفید تھا۔ داڑھی مبارک پر وسمہ کا خصاب لگاتے تھے۔ وسمہ ایک بوٹی ہے جس کے پتوں سے بالوں کو سیاہی مائل کیا جاتا ہے۔ آپ خوبصورت بدن کے ساتھ خوبصورت آواز کے بھی مالک تھے۔ آپ کی آواز میں جہاں سوز و ترنم تھا وہاں گرج بھی تھی۔ آپ کی زلفیں امامہ کے نیچے سے ظاہر ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ و قامت اور تخلیق کے اعضاء میں سینے سے پاؤں تک یعنی اپنے نیچے والے نصف بدن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے مشابہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے مشابہ تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش مدینہ طیبہ کے پاکیزہ ترین معاشرے میں ہوئی، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کی شفقت اور محبت سے وافر حصہ ملا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو کبھی آپ کے دوش مبارک پر سواری کی، جیسا کہ کئی احادیث اس پر شاہد ہیں، اور جہاں ان مقدس ہستیوں کی صحبت نصیب ہوئی جو انبیاء کرام کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و تقوی، قرآن و سنت کے روحانی ماحول میں پروان اور مسجد نبوی میں نبوی تعلیم و تربیت کے قائم ہونے والے ماحول کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اس سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی زندگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت بری گود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ نصیب ہوا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں میں آمد و رفت و فیض یابی کے مواقع میسر آئے۔ اس طرح آپ چشمہ نبوت سے خوب سیراب ہوئے، بالآخر تربیت و سعادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر نوجوانان جنت کے سردار ٹھہرے۔